لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, آپ سب خوش ہوں گے. آج کا موضوع ہمارا ہے کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل کی امپورٹنس کیا, اہمیت کیا ہے, اس حوالے سے میرے ساتھ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ متی اللہ صاحب بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ میں ڈسکشن کروں گا کہ واقعی کمیونیکیشن اسکل کیا ہو سکتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. تو ہم دونوں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سدھارن کریں گے, کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں ضرور استعمال کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. متی اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اچھا, تو سر کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کمیونیکیشن اسکل کیا ہے بیسیکلی؟ سر ایکچولی یہ تو میرا فرسٹ ٹائم ہے آپ کے ساتھ, تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس طرح کوئی پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ڈسکشن کر رہے ہیں. سر ایکچولی کمیونیکیشن اسکلس جو انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر کرنا کمیونیکیشن اسکل ہے بیسیکلی. سر اصل میں یہ ٹاپک تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے جو کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی اس طرح ورک پلیس وغیرہ میں کمیونیکیشن اسکلس پورے سب کچھ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن اسکلس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. ایون کہ میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ ہے لیکن ان کا کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ افیکٹولی اینڈ پروڈکٹیولی اپنی فیلڈ میں, اپنی پروفیشن میں آگے نہیں جا سکتے. اور کمیونیکیشنس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف لوگوں تک پیغامات پہنچائیں. کمیونیکیشن کا مطلب ہے the human being don't process information only but we process meaning, اور meaning through body language. تو یہاں پہ ایک چیز میں ڈسکس کر لوں کہ باڈی لینگویج کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ اس حوالے سے سر کیا سمجھتے ہو؟ کہ سر ایکچولی زیادہ تر باڈی لینگویج پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کمیونیکیشن, کیونکہ آپ کی باڈی لینگویج اس طرح ہو تو آپ کنوے کر سکیں گے, اپنا میسج جو ہے کنوے کر سکیں گے. آپ کی پراپر جو ہمارے ڈریسنگ یا ہماری باڈی لینگویج, جو اگر ہم ورڈز مطلب جو آڈیو ورڈز ہم بھیجیں کسی کو تو اس کی الگ افیکٹ ہوتے ہیں, اور اگر ہم ویڈیو میں اس کی ایکشن جو ہوتے ہیں ایکشن اس کے ساتھ ایڈ کریں تو اس کی الگ افیکٹ. ہاں واقعی, جیسے میں ایگزامپل دے دوں, میں ایک ٹیچر ہوں, اگر کلاس میں ہوں اور میں اسٹوڈنٹس کو غصے کے موڈ میں ہوں لیکن میں اپنا غصہ کا اظہار نہیں کرتا اور کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دوں کہ یار کلاس سے باہر نکلو, تو نہیں نکلے گا. لیکن اگر میں غصے کے انداز میں باڈی لینگویج کا استعمال کر لوں, نکلو کلاس سے, تو وہ نکلے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی لینگویج کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک سائنٹسٹ ہے البرٹ مہرابین. البرٹ مہرابین لینگویج کے حوالے سے انہوں نے ریسرچ کیا 1950 میں, اور انہوں نے کہا کہ باڈی لینگویج کا 93% باڈی لینگویج یوز ہوتا ہے, 7% آپ کے ورڈز ہیں. اب 93% آپ کا باڈی لینگویج ہے, تو باڈی لینگویج کا استعمال بہت ضروری ہے, زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ہاں, جب ہم کہیں پہ بات کرتے ہیں تو ہم کم از کم اوپننیس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اوپننیس میں ہمارے ہاتھ کھلے ہو. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں ہاتھوں کو لاک کرتے تھے, تو ہاتھوں کو لاک نہ کریں, اپنی پاؤں کو لاک نہ کریں, ٹھیک ہے. جب بھی کہیں بھی بات ہو آپ کے ہاتھ اوپن ہو. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, اسٹیج پہ آ جاتے ہیں, آڈینس کے سامنے آ جاتے ہیں, تو اپنے پینٹ شرٹ میں یا اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن اسکل کی یہ خلاف ہے. کمیونیکیشن اسکل میں جہاں بھی آپ نے کسی کے سامنے بات کرنی ہو تو ہمیشہ آپ کے ہاتھ اوپن ہو. یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ لاک ہو, آپ ایسے بیٹھے یا ٹھیک ہے, یا آپ کی آنکھیں نیچے کی طرف ہونی. جس بندے کے ساتھ آپ بات کرتے ہو آپ اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ, یہ کمیونیکیشن اسکل کا ایک پارٹ ہے, آئی کنٹیکٹ رکھنا. اور باڈی لینگویج 93% جب یوز ہوتا ہے تو اپنی باڈی لینگویج کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو اب ہم بات کریں گے کمیونیکیشن رائٹس کے حوالے سے, رسپانسبلٹی کے حوالے سے. جب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں سر, تو جنرلی آپ کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ سر ایکچولی رائٹس جو ہے نا, کوئی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے نا, تو کمیونیکیشن اسکلس کے رائٹس ہے کہ 4 رائٹس ہے اس کے, کہ مطلب سب سے پہلے آپ رسپیکٹ دیں گے مجھے رسپیکٹ ملے گا تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آپ لازمی ہے کہ میں بھی رسپیکٹ دوں گا آپ کو. تو سب سے امپورٹنٹ فرسٹ ون جو ہے وہ رسپیکٹ ہے. یعنی جب آپ کسی کو سننا ہے تو آپ ان کو رسپیکٹ دیں, ان کو ویلیو دیں, ان کو اہمیت دیں, ان کو امپورٹنس دیں. یہ کمیونیکیشن رائٹس میں آتا ہے. دوسرے نمبر پہ سر ہے لسننگ, جو مطلب آپ مجھے سنیں, کہ آپ میں جو میسج کنوے کر رہا ہوں وہ آپ مجھے سنیں, اور آپ جو ریسپانس دے رہے ہیں میں اس کا فیڈ بیک دوں. ایون کی لسننگ کے حوالے سے سر آپ نے بات کی, لسننگ پاور یہ ایک میڈیسن ہے.
اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو شیئر کر لوں، بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی کو سنیں. اگر ہم نے لوگوں کو سننا بھی شروع کیا تو بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایشوز حل ہو سکتے ہیں. ون سائڈ کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے. ون سائڈ کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ ان کو ضرور سنیں، ان کو ٹائم دیں. تو ہمارے اندر اصل میں وہ ٹالرنس، پیشنس کی کمی ہے. لسننگ پاور کے حوالے سے سر میں آپ کو اتنا کہہ دوں کہ سیگمنڈ فرائڈ ایک آسٹریلین نیورولوجسٹ تھا، and he was motivated towards psychology, and he developed theory of personality, and he talk about therapies. کس چیز کے حوالے سے؟ بیکاز آف لسننگ پاور. اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ جن لوگوں کو میں سنتا ہوں، جن کو میں امپورٹنس دیتا ہوں، جن کے سوشل پرابلم کو میں ڈسکس کرتا ہوں، ان کی جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، فزیکل جو پرابلمز ہیں، وہ حل ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ واقعی لسننگ جو ہے یہ ایک پاور ہے، اور اس نے اس کو کیتارسس کا نام دیا کہ جب بھی کسی کا پرابلم ہو آپ ان کو سنیں، ان کو آپ اہمیت دیں. سر تھرڈ نمبر پہ ہے ڈسٹینس، فزیکل ڈسٹینس جو ہونا چاہیے. جو مطلب اگر کوئی دو بندوں کے بیچ میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو اس کے بیچ میں اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ مطلب دونوں کمفرٹیبل فیل کر سکے. جیسے پروفیشنل ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان کم از کم 1.5 فٹ ڈسٹینس ضروری ہے. اسی طرح آپ اگر سوشل پلیسز میں ہو، میل اور فیمیل آپس میں کرو، تو کم از کم 4 فیٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. اور ہم بدقسمتی سے کالج یونیورسٹی لیول پر اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے ڈسٹینس کو بالکل ختم کیا ہے، ہم نے لمیٹیشن بالکل ختم کیا ہے. اور جہاں پہ لمیٹیشن آپ ختم کریں، کراس کریں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کسی کو ایک اچھا امیج نہیں دے رہے ہو، ایک بیڈ امیج دے رہے ہو. جو سامنے والا ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتے ہو. ہاں بالکل. جو آپ کو لیسن، اس کا جو لیسننگ پاور ہوتا ہے نا پھر وہ کم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری شخصیت کا مین کمپوننٹ ہے، یا ہم کسی کو ایک اچھا امیج اپنی شخصیت کے حوالے سے دے سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ سر فورتھ نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ دوسرے کی نیڈ کو فلفل کر سکے آپ. ہاں بالکل، ہاں بالکل. دوسروں کی نیڈس کو فلفل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سنیں. بالکل. ان کی نیڈس کیا ہے، انٹینشنز کیا ہے، ڈریمز کیا ہے. جی بالکل. ہاں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کہ مطلب جو ہم فیڈ بیک لیتے ہیں نا، اس کا مطلب فیڈ بیک لینا کہ میں نے تو اپنا میسج کنوے کیا اس کو، اب ہم اس کو بھی سنتے ہیں کہ وہ اسی کے بارے میں کیا سجیشن دے رہے ہیں یا کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں. تو مطلب اس کی نیڈ کو فل کرنا ہے. بالکل. یعنی اگر ہم ریلی اس چیز کو سمجھے کہ واقعی دوسرے لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہے، دوسرے لوگوں کی انٹینشنز کیا ہے، ڈیمانڈس کیا ہے، کنسیڈریشنز کیا ہے، اور اگر ہم اسی طرح کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم کسی کی شخصیت بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آخر میں سر جی ایک میسج کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ if your eyes are positive you will love this world, but if your tongue is positive the world will love you. اگر باڈی لینگویج میں دوسروں کے لیے پازیٹیوٹی لائے، اپنی زبان میں مٹھاس لائے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی خود بھی خوبصورت بن سکتی ہے اور ہم دوسروں کی زندگی بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. میں فلک نیاز، کلینکل سائیکالوجسٹ اور ٹرینر، اور متی اللہ صاحب پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.